کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا۔ اے اللہ ساری خوبیاں تھیں، وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا۔ اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے۔ اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے، اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمنہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا، اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے، اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے، اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے، اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ۔ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے، بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا۔ فرض نماز پڑھ کے تو دو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری، اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول۔ بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی۔ ادھر سنو ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا، اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لیں۔ اللہ مجبور ہے، ایک مجبور ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کریں تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار۔ فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی۔ اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو
وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس، ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ.